ایک ہی کہتی ہیں کہ کسی شوہر نے اپنی زوجہ کو یوں لکھ دیا کاغذ کے اوپر کہ بھئی اگر تمہارے میرے درمیان محبت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ زبان سے یا لکھ کر اگر لفظ آزاد ہو تو اس میں کوئی حکم بدلتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو حکم زبان کا ہے وہی حکم تحریر کا ہوتا ہے۔ الکتاب کالخطاب، ہماری فقہ کتابوں میں بڑا مشہور ضابطہ ہے کہ لکھا جو ہے، مکتوب جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے بولا ہو۔ تو اگر کوئی اپنی زبان سے طلاق دے دے تب بھی ہو جائے گا، اور جیسے اسٹامپ پیپر پہ ہوتا ہے لکھ دیتے ہیں اور نیچے سائن کر دیتے ہیں تب بھی ہو جائے گی۔ یہ خود شخص یہ جملے لکھ دے کہ مثلا میں اپنی زوجہ کو فلاں 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 اس نے لکھ دیا، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ لفظ آزاد جو ہے، اس میں اگر تو میاں بیوی کے مابین جھگڑا چل رہا تھا، دونوں شدید غصے میں تھے، یا بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہو، یہ دو سچویشن ذہن میں رکھیں، سخت غصہ چل رہا تھا، لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، یا بیوی نے مطالبہ طلاق کیا، اب شوہر لفظ آزاد اپنی زبان سے استعمال کرے یا لکھ دے تو اس میں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے شوہر طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے۔ اور اگر نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے شوہر کہتا ہے بھئی جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو پھر فوری طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اس میں شوہر سے حلفیہ بیان لیا جائے گا کہ آپ کی نیت طلاق کی تھی یا نہیں تھی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر قسم کھاتا ہے کہ تھی تو ہو جائے گی، یا قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں بھی میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تب بھی وقوع طلاق کا حکم دے دیا جائے گا۔ اب انہوں نے فرمایا کہ یہ اس طرح کے جملے لکھنے کے بعد یہ دونوں تقریباً سال بھر تک ساتھ رہے، پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور شوہر نے صریح الفاظ سے لفظ طلاق سے گویا کہ 3 طلاقیں دے دیں۔ اب یہ دونوں جب طلاقیں دے دیں، ڈراپ سین ہو گیا اور گیم اوور ہو گیا، تو پھر یہ ہوش میں آتے ہیں۔ مطلب عموماً میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں، میرے پاس ہر تیسرا مسئلہ طلاق کا ہی آتا ہے۔ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے، ان کے معصوم چہرے، ان کے ڈرے ہوئے چہرے، سہمے ہوئے چہرے، پھیکے پڑے ہوئے چہرے، چھپ کر کوئی پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی بستر کے نیچے، نہیں، وہ نہیں دیکھیں گے۔ لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک سلطان راہی بنے گا، ایک مصطفی قریشی بنے گا، خوب فائرنگ ہوگی دبا کر۔ اس کے بعد جب یہ طلاقیں ہو جائیں گی، پھر بڑے معصومانہ انداز سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے ان کا غم دیکھا نہیں جاتا، کوئی ہمیں حل بتائیے۔ واہ سبحان اللہ، پہلے کیسے دیکھا جا رہا تھا، اتنے سخت دل کیسے ہو گئے تھے؟ تو یہ مطلب ہمارے ہاں عموماً ایسا معاملہ ہے کہ انجام پر نگاہ رکھے بغیر خوب جھگڑے کرتے ہیں، پھڈے کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ مفتیان کرام ہماری مرضی کے تابع ہو کر ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیں۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام بہنوں بھائیوں سے اپنی ڈکشنری سے لفظ طلاق کو نکال دیں، بالکل پیار محبت سے رہیں، بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں، نہ کہ بری مثال بن کر اپنے بچوں کو ذہنی اذیت دے کر انہیں بھی ان اقدامات پر ابھاریں۔ یہ ماں باپ کی محبت نہیں ہے، حقیقتاً یہ نادانستہ طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دشمنی ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، ان شوہر نے اگر وہ لفظ آزاد لکھا تھا تو جو میں نے پہلے مسئلہ بتا دیا، اگر غصے کے اندر لکھا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا اس پہ پھر لکھا تھا، یا بیوی کے مطالبہ طلاق پر لکھا تھا، طلاق واقع ہو گئی تھی۔ اور یہ لفظ آزاد چونکہ لفظ کنایہ ہے تو اس سے فوراً نکاح ٹوٹ گیا تھا، یا نارمل بھی لکھا تھا لیکن شوہر اقرار کرتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے لکھا تھا، تو طلاق ہوئی اور فوراً نکاح ٹوٹ گیا۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جدید نکاح کریں، چنانچہ اگر طلاق واقع ہو گئی تھی اور یہ بغیر نکاح کیے ویسی صلح کر کے ساتھ رہ رہے تھے تو 1 سال تک ان کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ تھا، اور اس دوران اگر جسمانی تعلق قائم ہوا تو زنا ہے، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ غلط ہے، یہ مطلب ناجائز ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے طلاق کی نیت سے نہیں لکھا تھا، ویسے لکھ دیا تھا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب اس کی روشنی میں 3 طلاق کا حکم یہ ہوگا کہ اگر پہلے طلاق واقع ہو گئی تھی، نکاح ٹوٹ گیا تھا اور انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، تو وہ ان کی بیوی نہیں تھی، یہ تو ایک اجنبیہ کے ساتھ گویا کہ رہ رہے تھے، اور پھر اگر بعد میں جھگڑا ہوا اور 3 طلاقیں دیں تو یہ تو اجنبیہ کو طلاق دیں، اور اجنبی عورت کو طلاق دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ 3 طلاقیں نہیں ہوئیں۔ لیکن اگر پہلے طلاق ہو گئی تھی اور انہوں نے نکاح کرنے کے بعد ساتھ رہے تھے، یا وہ طلاق نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ویسے لفظ آزاد لکھا تھا نارمل حالت میں، تو پھر اس صورت میں یقینی سی بات ہے جب طلاق نہیں ہوئی تو اب یہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی، اور یہ ان سے حرمت مغلظہ ثابت ہوگی، یعنی مکمل طور پہ نکاح سے باہر نکل جائیں گی۔ اب اگر ساتھ رہنا ہو تو حلالہ کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے، تھوڑا تفصیل تو ہے، ریپیٹ میں ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ بالکل کلیئر سمجھ میں آئے گا۔ اس قلیل وقت میں اتنا ہی سمجھا سکا ہوں، اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔